اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے الحمدللہ، آج خوشی کا دن ہے۔ خالق کائنات نے جناب حضرت علی علیہ السلام کو نور آج کے دن اس کا نور زمین پہ نزول فرمایا۔ جب فاطمہ بنت اسد کو اطلاع ملی کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف جائیں، حضرت جبرائیل یہ پیغام لے کر آیا کیونکہ ہم نے اپنے علی کو اپنے گھر میں ہی اتارنا ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئی، انشاءاللہ العزیز آج آدم سے لے کر آج تک انشاءاللہ پورے گارنٹی سے فکرہ پیش کر رہا ہوں، اور اپنی تہ دل محبت سے، جو میری محبت مولا علی مشکل کشا علی کے ساتھ ہے، نہ کسی ذاکر نے پڑھی ہوگا یہ فکرہ، نہ کسی عالم نے، نہ کسی اور نے یہ فکرہ اسٹیج پہ آ کے پڑھا ہوگا۔ جب فاطمہ بنت فکرہ یہ ہے جو اب کہہ رہا ہوں، فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک آئی، اللہ نے اپنے نور کو اور بی بی پاک کی آہٹ کی وجہ سے وہ دیوار شقاق میں، کعبے کی دیوار میں شقاق پڑا، بی بی کے اس سے آہٹ سے خانہ کعبے کی دیوار میں شقاق پڑا، بی بی اندر جا کے بیٹھ گئی خانہ کعبہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت علی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کے تھرو، حضرت جبرائیل کے وسیلے سے نازل فرمایا۔ بی بی کی گود میں جب یہ نور آیا تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ بی بی جا کے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولے، کیونکہ اتنی ہی عرش سے لے کر خانہ کعبہ تک خداوند کریم کے نور کی اتنی تیز شعائیں تھیں، اتنی تیز خالق کے اکبر کی لائٹ کی یہ تھی۔ پروردگار اتنا خوش تھا اپنے علی کے نازل کرنے سے کہ بی بی کی آہٹ کی وجہ سے، بی بی کی پاؤں کی آہٹ کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار، اس نے کہا علی کی والدہ آ رہی ہے، اے علی کی والدہ آ رہی ہے، اس نے آ کے میرے اندر داخل ہونے، خانہ کعبہ نے کہا تو بی بی آ کے اندر بیٹھی۔ حضرت جبرائیل نے جناب حضرت علی علیہ السلام کو نازل کیا۔ جب فاطمہ بنت اسد کے گود میں نازل ہو چکا تو خالق کائنات نے جب حضرت علی علیہ السلام کو عرش عظیم پر حضرت علی کے نور کو بنایا اور کہا عرشی مخلوق آج ہر کام چھوڑ دو، آج میری تسبیح چھوڑ دو، آج سب کچھ چھوڑ دو، آ جاؤ، آج میرے گھر میں خوشی ہے، اور میں نے عرش کے گھر سے لے کر فرش کے گھر خانہ کعبہ میں یہ نور اپنا اتارنا ہے، اور تم دیکھو کہ میں کیسے اتارتا ہوں۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے نور کو تیار کیا اور 80,000 روپ میں سے ایک روپ خالق کائنات نے اس مخلوق کے لیے وہ خانہ کعبہ میں بھیجا، تو جیسے ہی نور تیار ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پروردگار حضرت علی علیہ السلام کو لے کے جاؤں۔ خالق کائنات نے کہا 1 منٹ صبر کر۔ عرشی مخلوق کو بلایا، جنت سے حوریں بنائیں، عرش سے یہ بنائے، ہر اس کو بلایا، عرشی مخلوق کو بلا کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اپنے نور کو خانہ کعبہ میں نازل کر رہا ہوں، میرے نور کی طرف بھی دیکھو۔ خالق کائنات فرما رہا ہے میرے نور کی طرف بھی دیکھو اور علی کے نور کی طرف بھی دیکھو، کوئی میں نے کوئی علی کے نور میں کمی تو نہیں چھوڑی، میرے میں یا اس میں کوئی کمی تو محسوس نہیں ہوتی، میرے میں اور اس میں یہ فکرہ بہت بڑا ہے۔ جو لوگ سمجھنے والے ہیں، جو معرفت رکھتے ہیں، سب فرشتوں نے، سب عرشی مخلوق نے کہا خالق کائنات جو صفت تیرے میں ہے وہ صفت تو نے اپنے عین اللہ میں رکھی ہے، جو تیرے میں صفت ہے وہ تو نے لسان اللہ میں رکھی ہے، جو تیرے میں صفت ہے، جو تیرے میں نور ہے، وہ نور کی شعائیں عین اللہ میں آ رہی ہیں۔ خالق کائنات نے کہا جاؤ اس کو دلہا بنا کے اتارو، فاطمہ بنت اسد کو کہو میں نے اپنے گھر میں اس کو علی کو اتارنا ہے، فاطمہ بنت اسد کو اطلاع دو کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف آئے۔ بی بی کی گود میں جناب حضرت علی علیہ السلام نازل ہوئے۔ 3 دن تک جناب حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں نہیں کھولی۔ رسالت مآب کو بلایا گیا، مبارک دی گئی کہ آؤ تمہارا بھائی عرش عظیم سے فرش پہ آ گیا، خانہ کعبہ کے اندر آ گیا ہے۔ تو
جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کے پاس گئے اور کہا چچی مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے میرا وزیر، میرا نائب، اللہ کا ولی مبارک ہو، میں آج خالق کائنات کے عرشی مخلوق کو مبارک دیتا ہوں، جو مومنین مومنات پوری دنیا میں پورے ورلڈ میں ہیں، میں ان کو بھی مبارک دے رہا ہوں، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دے رہا ہوں، جو نہیں دیکھ رہے ان کو بھی مبارک دے رہا ہوں کہ اللہ نے آج اپنا نور خانہ کعبہ میں اتارا۔ تو بی بی نے کہا کہ بات یہ ہے نبیوں کا سردار، یہ بچہ تو میری گود میں آ گیا لیکن اس نے کھایا پیا کچھ نہیں۔ تو جناب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی اور کہا کیوں نہیں کھایا پیا؟ کہتا ہے مولا میں نے تیرا رزق کھانا ہے۔ تو جناب رسالت پاک نے اپنی زبان مبارک، لب مبارک دی، حضرت علی علیہ السلام نے لب چوسی اور کہا اے پاک محمد، اے نبیوں کا سردار، تو مجھے یہ بتا کیا سناؤں تجھے؟ تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں کہ قرآن پاک کی تلاوت کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایسے نازل کیا۔ جب بی بی پاک اپنے گھر چلی گئی تو ابو جہل کو پتا چلا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر خالق نے اپنا ایک نور بھیجا ہے۔ تو چونکہ یہ خاندان کی بات نہیں ہے، یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہے، چچے بھتیجے کی بات نہیں ہے، یہ دین اسلام کا کام ہے۔ اس میں صرف دل کی صفائی کو دیکھا جاتا ہے، جو تہ دل سے آتا ہے۔ جیسے ہر بادشاہ آیا، ابو جہل رسول پاک کا سچا چچا تھا، وہ سرما لے کے آ گیا، اس نے کہا ہر وہ عرب میں اس کا دستور تھا، وہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو سرما پہناتا تھا۔ تو جب ابو جہل سرما لے کر آیا، پاک علی شہنشاہ اللہ کا شیر جھولے میں اس کو جبرائیل جھوٹے دے رہا ہے کہ میں اپنے استاد صاحب کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو جیسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ابو جہل آیا سرما پہنانے کے لیے، تو ابو جہل نے کہا میں نے اس بچے کو سرما پہنانا ہے۔ تو جناب حضرت علیہ السلام نے ایک انگریڑی لی جھولے سے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو کہا کہ ابو جہل کو آنے دو۔ ابو جہل آیا، اس نے آ کے ایسے سلائی سرمے کی ابھی نزدیک کی ہی تھی، ابھی وجود کے نزدیک کی ہی تھی کہ جناب حضرت علی علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، ابو جہل گرتا ہوا 3-4 خربازیاں کھا کے دور جا کے گرا اور اپنے چہرے کو پکڑ لیا کہ اتنا یہ تو اللہ کا شیر ہے، اتنی آواز سے اس کی یہ مجھے تھپڑ لگا کہ میں اتنا ابو جہل بن کے، اتنی بڑی میری لاش ہے اور میرے منہ پہ یہ تماچا بڑا سخت لگا، اس میں کوئی قدرتی طاقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو ابو جہل سرما نہ پہنا سکا۔ تو عرب میں ایک دستور تھا، جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو انہوں نے ایک ابتہا سانپ رکھا ہوا تھا، وہ سانپ جو ہے نا ہر گھر میں جاتا تھا، جو بچہ حلالی ہوتا تھا وہ سانپ اس کی سمیل لے کے اس کے ارد گرد گھوم کے واپس سے چلا جاتا تھا۔ جو بچہ حرامی ہوتا تھا اس بچے کو وہ سانپ کھا لیتا۔ عرب کے تماشبین لوگ یہ تماشا دیکھتے تھے۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر خالق کا نور نازل ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر سانپ جائے گا، آج جائے گا اور ہم یہ تماشا دیکھیں گے۔ جیسے یہ سانپ پہاڑی سے اترا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا تو کافی لوگ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ تو جھولے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کے شیر کو جھولا دے رہے ہیں۔ یہ سانپ آیا، جیسے آیا جناب حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انگریڑی کی اور ناد علی پڑھی، دوسری مرتبہ انگریڑی کی اور ناد علی پڑھی، تیسری مرتبہ انگریڑی کی اور ناد علی پڑھی، اور پڑھتے ہی سانپ نے منہ کھولا، ڈنگ مارنے کی کوشش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے دونوں انگلیاں سانپ کے منہ میں ڈالی، سانپ کے منہ میں ڈال کے کہتے اللہ اکبر، تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عرب کے لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور بہت ہی پریشان ہو گئے کہ ہمارے آج کے بعد ہمارے بچے پیدا ہوں گے، کیسے پتہ چلے گا کون حلالی کون حرامی؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاک رسول نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اب حلالی اور حرامی کی پہچان آ گئی ہے، اب سانپ کا یہاں کوئی کام نہیں، یا اللہ کا شیر کام کرے گا۔ اب سانپ کی حرکت ختم ہو گئی، یہ شیر کی حرکت شروع ہو گئی۔ جو شخص میرے بھائی علی شہنشاہ کا نام سن کے اس کے چہرے پہ خوشحالی آ جائے گی، پھول کی طرح چہرہ کھل جائے گا، وہ حلالی ہوگا۔ جو میرے مولا علی مشکل کشا علی کا نام سن کے جل جائے گا، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے گا، وہ حرامی ہوگا۔ تو جناب خالق کائنات نے حضرت علی علیہ السلام کو آج کے دن نازل فرمایا۔
عرشی مخلوق آج کے دن خوشیاں منا رہی ہے، خالق کائنات خوش ہے، پالنے والا پاک خالق جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں جناب حضرت علی علیہ السلام کے نزول کے نور کے نزول کے مطابق یہ نازل ہوتے ہیں، یہ نزول ان کا ہوتا ہے، یہ پیدا نہیں ہوتے۔ میری ایک فکرہ، ایک بات یاد رکھنا، آل محمد کو سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، آل محمد پہ صرف ان کو ماننا ہے، ان کی سوچ کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک درویش کو آپ نہیں سمجھ سکتے تو کہ کہاں اللہ کا پاک امام یا کہاں اللہ کا نبی، جس نبی کو اے علی جیسا شہنشاہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک میں علی بادشاہ کہہ رہا ہے میں ایک پاک محمد کا ادنا سا غلام ہوں۔ جس محمد کا ادنا سا غلام علی ہو، اس محمد کی پہچان کون کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کر سکتا ہے یا اہل بیت کر سکتے ہیں، یہ باقی دنیا کوئی نہیں کر سکتی۔ دوستو ان کو مانو اور تہ دل سے مانو۔ یہاں برادریاں، رشتہ داریاں، تعلق، خاندان نہیں ہوگا، یہاں صرف یہ دل صاف ہونا چاہیے اور ان کی دہلیز پہ جاؤ، بھیک مانگو۔ لال شہباز قلندر جیسا شہنشاہ کہہ رہا ہے، آج میں لال شہباز قلندر شہنشاہ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ وہ حسین بادشاہ کا بیٹا ہے اور حسین بادشاہ کی دعا سے پیدا ہوا ہے۔ ابراہیم جوابی کو حسین بادشاہ نے دعا دی تھی، آج اس کا شہنشاہ کا نور کا نزول ہوا ہے۔ میں قلندر کبریا کو مبارک دیتا ہوں اور قلندر کبریا سے ان لوگوں کی دعائیں کی بھیک مانگتا ہوں کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری اپروچ مولا علی مشکل کشا علی تک نہیں ہو سکتی۔ لال شہباز قلندر تو حسین بادشاہ کی دعا سے پیدا ہوا ہے۔ جن عورتوں نے، جن بچیوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، خالق کائنات اس دن کی خوشی سے ان کے رشتے ہو جائیں اور ان کے گھر آباد شاد ہوں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار ہو۔ میری اپنی ایک دل کی خواہش ہے، خالق کائنات مجھے آل و عیال کے ساتھ بمائے آل و عیال مجھے کربلا معلّہ میں مولا اپنے خدمت گاروں میں بلا لے اور میری بقایا زندگی میں حسین بادشاہ کے زواروں کی جتیاں صاف کروں اور حسین بادشاہ کے روزے کی میں خدمت کروں، لوگوں کی اور زواروں کی خدمت کروں۔ مولا حسین بادشاہ آج خوشی کا دن ہے، آج مولا حسین بادشاہ کے بابے کے نور کا نزول ہے، آج میرے خالق کے نور کا نزول ہے۔ آج اللہ تعالیٰ عرشی مخلوق کو کہہ رہا ہے جاؤ خوشیاں مناؤ، جاؤ جو دل کرتا ہے وہی خوشی مناؤ۔ آج میں نے علی کا نور نازل کیا خانہ کعبہ میں۔ خانہ کعبہ کا طواف لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے۔ دوسری مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام نازل ہوا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ میں ایک گناہگار شخص ہوں، میں یہ کہتا ہوں فاطمہ بنت اسد کے پاؤں آئے ہیں، قدم آئے ہیں خانہ کعبہ میں۔ اللہ نے کہا جہاں علی کی ماں کا پیر آ چکا ہے، قدم آ چکے ہیں، وہاں اس کو طواف کرو۔ خانہ کعبہ کا طواف جناب حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی ایک تصویر دکھاتا ہے۔ آج بھی وہ دیوار کی پھوٹ ہے، دنیا تھک گئی ہے، انجینئر تھک گئے ہیں جناب حضرت علی علیہ السلام کے نزول کے اس نشان کو مٹانے کی خاطر، لیکن وہ نشان نہیں مٹ سکا اور نہ قیامت تک مٹے گا۔ میرا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، میرا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے۔ میرا اللہ ہے میرا بیٹا امریکہ کے لیے خواہش رکھتا ہے، اس کو اہل و عیال کے ساتھ امریکہ شفٹ کر دے۔ مالک خالق ایک عورت ہے، وہ ذاکرہ حسین بادشاہ کی ہے، اس نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، وہ بہت پریشان ہے، اس کو خالق کائنات اپنے گھر سے کوئی غیب سے مکان دے، وہ بہت ہی پریشان رہتی ہے۔ آج بھی اس نے مجھے فون کیا، ایک ڈیرہ اسماعیل خان کی بچی ہے جس کا رشتہ نہیں ہوتا، عمر کی ایج اس کی بڑھ گئی ہے، خالق کائنات صدقہ اس خوشی کے محابے سے اس کی پریشانیاں دور کر اس کا کوئی غیب سے رشتہ بھیج۔ میرا مالک خالق جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی قید رہا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو اس خوشی سے روزگار دے، جن کی اولاد نہیں ہے خالق کائنات شہزادہ علی اصغر کے صدقے، مولا علی کے نور کے نزول کے صدقے اس کو روزگار دے۔ جو لوگ مولا کی ڈیوٹی دے رہے ہیں خوشیوں میں ہیں، مولا ان کی ڈیوٹیاں قبول کر، مولا پاکستان کو ترقی دے، دن دگنا رات چگنی۔ میرا اللہ پاکستان کے مسائل حل کر، میرا اللہ پاکستان کے جو آفیسر جس عہدوں پہ فائز ہیں پروردگار ان کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے، ان کو خداوند کریم خوشحال زندگی دے، ان کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ منظور قبول کرے، فوج ہو یا پولیس ہو یا جو بھی ہو، جو سرکاری ملازمین ہیں جس عہدوں پہ بھی ہیں، آج جس امام بارگاہوں پہ یا جہاں ان کی مطلب ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹیاں قبول کرے۔ پالنے والا پاک خالق سائیں خاور کی عمر دراز کر، اس کو صحت دے۔ میں اس کی یہ قوالی یسرا بنو جاں بنا ہے،
اتنے سیر آگاہ ہونا ہے میرا اللہ صحیح خواہر کی عمر دراز کر. اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا وہ نہیں دیکھ رہا، اس کے گھر میں خوشحالی کر، اس کے رزق میں اضافہ کر، اس کے علم میں اضافہ کر. اور میرا مالک خالق آج تجھے علی بادشاہ کے نزول کا واسطہ ہے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر. جو مسلمان جن کے پیچھے کوئی فاتح درود دینے والا نہیں ہے، میرا خالق مالک ان کے دعا ان کے گناہ معاف کر. میرا اللہ جن مومنین مومنات نے آل محمد کے صدقے اپنے بچے قربان کیے ہیں ان کے درجات بلند کر. میرا اللہ جو شہید ہیں جنہوں نے راہ حسین بادشاہ میں اپنے بچے قربان کیے ان کی شہادتیں ان کی شہادتیں قبول کر اور ان کے درجے بلند ترین کر. مالک خالق جو بھی جس شخص نے بھی کسی نے پیپر دیے ہوئے ہیں، کسی کے مکان نہیں ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی پھانسی کی کوٹھی میں ہے، ایک سید بادشاہ جیلم کا ہے، اس کا بیٹا بکر جیل میں ہے. خالق کائنات صدقہ محمد و آل محمد کا علی پاک کے نور کے نزول کا واسطہ ہے وہ اس کیس میں ملوث ہے یا نہیں ملوث، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی پروردگار ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں. اس نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے کہ بلوچ تو میرے بچے کے حق میں دعا کرنا، خالق کائنات اس بچے کو بری کرے اور اللہ تعالیٰ ہر مومنین مومنات کی دعا قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہر کی پریشانی دور کرے. یا علی مشکل کشا علی جی علی جوڑی جیوی حسنین دا بابا، یا علی جی علی جوڑی جیوی حسنین دا بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری طرف سے ہر مسلمان کو نزول حضرت علیہ السلام منظور قبول ہو قبول ہو قبول ہو.